زری کا میں آپ کو واقعہ سناؤں. زری گزشتہ تقریباً 9 مہینے سے وہاں پہ کرفیو ہے. ڈسٹرکٹ خوزدار کی ایک تحصیل ہے جہاں سے میں منتخب ہو کے آیا تھا زری سے. وہاں پہ ہمارے پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں سردار نصیر موسیانی. قبائلی علاقہ ہے. زری قبائل میں سب سے طاقتور قبیلہ جو ہے موسیانی قبیلہ ہے. بلبل اس کا گاؤں ہے. اس کے نزدیک ان کا سیکورٹی فورسز کا کوئی کنوائی جا رہا تھا, اس پر اٹیک ہوتا ہے. وہ بھاگتے ہوئے تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ کبھی بھاگے نہیں ہیں. وہ چل قدمی کرتے ہوئے سردار نصیر کے گھر کے سامنے آتے ہیں, آواز دیتے ہیں, اس کو وہ باہر نکلتا ہے. 70+ اس کی ایج ہے. ریسنٹلی ہی از گون تھرو اے بائی پاس, ہارٹ بائی پاس جس کا ہوا ہے. ایک پاؤں اس کا فریکچر ہے. وہ گھر سے اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو میجر صاحب کہتے ہیں, غلیظ الفاظ میں اس کو برا بلا کہتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ یہی دہشت گرد ہے. اور سپاہی جو کود پڑتے ہیں اس پہ گلے سے پکڑ کے اس کو گھسیٹتے ہوئے اس بزرگ کو اس کے سر پہ کنداخ مارتے ہیں, بٹ مارتے ہیں. ظاہر کوئی غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا خاموش تو نہیں بیٹھا ہوگا وہاں. کوئی بھی ہو, میں نہیں کہتا کوئی بلوچ, چاہے وہ سندھی ہو, چاہے پشتون ہو, چاہے پنجابی ہو, سرائکی ہو, کشمیری ہو, کیا آپ میں سے کوئی یہ برداشت کرے گا کہ آپ کے والد بزرگ آپ کے سامنے اس کو بے عزتی کی جائے, اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے؟ وہ بیٹا جذباتی ہوتا ہے تو اس میجر کے گریبان میں پکڑتا ہے, فائر کرتے ہیں, باپ کے سامنے بیٹے کو شہید کرتے ہیں, اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالتے ہیں, اس کے ضعیف والد کو جو ہے گاڑی میں ڈالتے ہیں, اس کے 2 دوسرے بھائی وہ اور لے جا کے اسکول میں ان کو بند کرتے ہیں. گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے, وہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ جی یہ کیا زیادتی کر رہے ہیں آپ. ان پہ موٹر پھینک دیے جاتے ہیں جس میں خواتین زخمی ہوتی ہیں. لاش بھی لے جاتے ہیں, اس سردار کو بھی لے جاتے ہیں. بہت کوشش کے بعد رات کو سردار کو چھوڑ دیتے ہیں اور صبح اس کو اطلاع کرتے ہیں کہ آؤ اپنے بیٹی کی لاش لے جاؤ. یہ فلسطین میں سنا ہوگا نا, کشمیر میں سنا ہوگا, لیکن بلوچستان میں آپ لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا, سنا بھی نہیں ہوگا. اور دوسرے دن جب لوگ جاتے ہیں لاش وصول کرنے سے, ان سے انڈر ٹیکنگ لیتے ہیں ریٹن کہ آپ لکھ کے دیں کہ یہ دہشت گرد تھا, اس کنڈیشن میں اس کی لاش دی جائے. اب اس گاؤں کے لوگ جو اس سردار کو اپنا سردار سمجھتے ہیں وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے آنے والے دنوں میں؟ یہ میں ایک آپ کو سردار کی بات بتا رہا ہوں جو ہماری پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہے. بلوچستان کے ہر گاؤں میں, ہر شہر میں, ہر سڑک پر ایسی زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں. نوجوان ہونا بلوچستان میں جو ہے وہ ایک گناہ ہو گیا ہے. پہلے تو والدین اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں تھے کہ پڑھ لکھ کر کچھ سمجھے گا اور یہ مار دیا جائے گا. اب نوجوانی کی اس عمر میں آتا ہے, اس کے والدین اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا گھر مت بیٹھو, جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ, کم سے کم ہمیں یہ اطلاع تو ہوگی کہ تم زندہ ہو. اگر کہیں پہ مار دیے جاؤ گے بھی تو ہمیں یہ اطلاع ہوگی کہ تم مر گئے ہو. کیونکہ 25 سال تک, 15 سال تک لوگوں کو پتا نہیں کہ ان کے بیٹے زندہ ہیں یا مار دیے گئے ہیں. قبر تک پتا نہیں ہے, ان کو کفن تک نہیں مل رہا. اس کو آپ اسلامی ریاست کہتے ہیں؟ یہ ہے اسلامی ریاست جو 78 سالوں میں کون سا اس کی ایک ہمیں ادا بتائیں جو اس میں اسلامک ہو. سود سے لے کر اپنی عورتیں بیرون ملک بیچنا کیا ان حکمرانوں کا وتیرہ نہیں رہا؟ اور ہم جب بات کرتے ہیں کہتے جی یہ دیکھو اسلام آباد. ڈاکٹر مارن کو کس جرم میں پکڑا گیا؟ کیا گناہ کیا تھا؟ یہیں پہ اسلام آباد میں آئی تھی نا. کتنے لوگ تھے اس کے ساتھ؟ خواتین تھے, بوڑھی عورتیں تھے, بزرگ تھے, بچے تھے. واٹر کینن سے لے کر لاٹھی چارج تک آپ لوگوں نے اس کا استقبال کیا. ڈیمانڈ کیا تھی اس کی کہ جی ایک FIR کاٹیں. اور یہ FIR کس قانون میں؟ کیا پاکستان کے قانون میں FIR نہیں ہوتی؟ سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف آپ FIR کاٹ سکتے ہیں, سابقہ وزیر اعظم کے خلاف آپ FIR کاٹ سکتے ہیں, منسٹروں کے خلاف آپ FIR کاٹ سکتے ہیں. تو اگر اس دن ایک FIR کاٹ لیتے تو حرج کون سا تھا؟ یہ ڈیمانڈ اس نے تربت میں کی, یہ ڈیمانڈ اس نے پنجگور میں کی, یہ ڈیمانڈ اس نے اسلام آباد میں آ کر کہ ان بہروں کو سنائیں, ان اندھوں کو دکھائیں کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے, لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے. کئی ماہ اس کو MPO کے تحت گرفتار رکھا گیا. اور عدالتی نظام, ہم کیا ابھی تک اس عدالتی نظام پر انحصار کریں؟ کیا ہم اس عدالتی نظام پر انحصار کریں کہ اس مارن کو اپنی ہیئرنگ پر اپنے وکیل رکھنے کی اجازت نہیں, اس کے لیے سرکاری وکیل رکھا جاتا ہے. جب اس کو سزا مل جاتی ہے تو اس سرکاری وکیل کو کچھ شرم کی بھی کچھ پیمانے ہوتے ہیں, حد ہوتی ہے. فوراً دوسرے دن اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کہ تم نے اس کو سزا دلائی. وکیل بھی اس کا کرایا ہے اور اس کو جو سزا دی جاتی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے. اب عمران خان کا معاملہ ہے, کتنے ہم پارلیمنٹیرین ہیں PTI سے,
कितने हम मतलब बैरिस्टर साहब हैं जो दुनिया के कानून को जानते हैं, वो भी एक मेजर के मरू में मिन्नतें कि वो उनको मुलाकात की इजाजत दे। सही है ना जी? कोई सुप्रीम को कोई कानून नहीं। एक शहर है कि जी खोल कर अगर देखें, इनकी हम दुकान यार दोस्त, रेत उसी नगर की है और ईंट भी उसी नगर की है। ये सब रेत और ईंटें जो है ना वहीं से बनी हुई है, जिनकी ये इमारतें खड़ी कर दी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की इमारत क्यों ना हो, चाहे वो पार्लियामेंट की इमारत क्यों ना हो, चाहे यहाँ पे सूबाई असेंबली की इमारत क्यों ना हो। ना जहाँ पर वसाइल होंगे वहाँ पे फसादात होंगे, और वो कुव्वतें जो पूरी दुनिया पर वसाइल के लिए हत्तुल दर्जा खून रेजी से गुरेज नहीं करती, जेनोसाइड की हद तक जाती हैं, तमाम दुनिया के वो ममालिक जहाँ पर अगर वसाइलें चाहे वो तेल की शक्ल में हो, चाहे गैस की शक्ल में हो, चाहे किसी और शक्ल में हो, उसको लूटने के लिए पहली शर्त ये होती है कि वहाँ पर फसादात पैदा किए जाएं, खाना जंगी पैदा की जाए, अफरा तफरी पैदा की जाए, और फिर उनको अपने पंजे गाड़ने का जो है मौका मिलता है। और बलूचिस्तान, मैं को लाहौर का दोस्त है यहाँ पे, वाघा कितना दूर है जी बॉर्डर से हिंदुस्तान? 4 किलोमीटर। ये हिंदुस्तानी एजेंट वाघा से गुजरते हुए कभी आपने पंजाब में हिंदुस्तानी एजेंट देखा है जी? ये केपी में जाता है, पश्तो शायद जानता हो, ये खान साहब ने उनको पश्तो सिखाई होगी, या वो बलूचिस्तान आता है जिनको मैंने बलूची सिखाई होगी। क्योंकि अभी तक हम मर्ज को नहीं पहचान पाए। माजरत के साथ अब तमाम हमारे अकाबिर हैं, हम मर्ज की उस तशखीस को न हमने उस पर तजुर्बात किए हैं, नहीं हम मर्ज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हम इल्ज़ामात सरदारों को दे देते हैं कि जी बलूचिस्तान के मसले जो है चंद सरदारों के हाथ, कभी जो है हम इनको कौमपरस्तों के उसमें खाते में डाल देते हैं, कभी उसको कबायली सिस्टम के खाते में डाल देते हैं, लेकिन हकीकतन ये मर्ज पैदा करदाई यहाँ की रियासत का है, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का है। एपीसी यहाँ पर अगर बुलाई जाती है हुकूमत की तरफ से तो ग्वादर के सिलसिले, माइंस एंड मिनरल एक्ट के हवाले से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी जमा हो जाती हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इकट्ठा भी किया जाता है। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि इन 78 सालों में, मैं वो दौर नहीं गिनूंगा जहाँ पे मार्शल लॉ रहा हो, लेकिन जमहूरी दौर भी रहा है। इन जमहूरी दौर में पार्लियामेंट में कभी 2 दिन के लिए बलूचिस्तान के मसले पर बहस करने की गई हो, कोई एक कमेटी बनाई गई हो कि जी वो देखे कि जी बलूचिस्तान का मसला, वो कहते हैं ना नवाब अकबर खान बुगटी का किस्सा है कि वो लाहौर गए, सुबह से लेकर शाम तक वो बयान करते कि जी बलूचिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो पंजाब से एक सियासतदान थे, उसने बोला नवाब साहब वो जी बलूचिस्तान का मसला की है, तो अभी तक हम वो की उनको समझा नहीं पा रहे कि जी बलूचिस्तान का मसला है क्या। पीटीआई के दौर था, असद कैसर साहब गवाह होंगे, मैं एक तजवीज़ ले आया था कि जी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की एक कमेटी बनाई दी जाए, वो जाके बलूचिस्तान विजिट करे, वो सिर्फ कॉम्प्रोसों से बात ना करे, वो वहाँ के चैम्बर कॉमर्स के लोगों से बात करे, बार से मुलाकात करे, यहाँ तक कि हमने कहा था कि जी सरकारी गैर सरकारी लोग हैं उनसे मिलें, ब्यूरोक्रेसी है उनसे मुलाकात करें, जो मिलिटेंट्स हैं कोशिश करें उनके पास नहीं जाते, उनके नुमाइंदों से मुलाकात करें, उनसे पूछें। वो कमेटी बनी भी और ख़त्म भी हो गई, एक मेरे ख्याल में एक मीटिंग भी नहीं हुई।